السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصل رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ اپنی ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ جب کسی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بناتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ اللہ سے اللہ کی وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت علم رکھتے ہیں۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنی اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جس کے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں،
پھر اکڑ کے سی تہلکا مچا دیتے ہیں فرش آسمانی پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بوسہ کبھی نہیں جھڑتا۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا جاتا ہے یہ لفظ سن کر، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو اسی سے رابطہ رکھو، میں یہ دعویٰ سے کہتی ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ جب یہ محسوس ہو کہ سبھی راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ اگر آپ کو میرے اقوال اچھے لگ رہے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب